بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا خط، طلاق کا قرآنی مفہوم۔ سلیم، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ تم نے نظری مباحث سے ہٹ کر اب عملی مسائل کے متعلق پوچھنا شروع کیا ہے، لیکن اس سے مجھے حیرت ہوئی کہ تم نے غزل کو مقطع سے شروع کر دیا۔ تمہیں پہلے نکاح کے متعلق پوچھنا چاہیے تھا، پھر ازدواجی زندگی کے فرائض و حقوق کی بابت اور سب سے آخر طلاق کے متعلق۔ لیکن خیر، تم یوں بہتر سمجھتے ہو تو یوں ہی صحیح۔ تم نے جن لغو روایات اور شرمناک رسومات کا ذکر کیا ہے وہ صرف رسوم و رواج ہی نہیں، بلکہ یہ سن کر تمہیں تعجب ہوگا کہ انہیں شریعت کے احکام کہہ کر منوایا جاتا ہے۔ دیر کی بات ہے، میں چھٹیوں میں گاؤں گیا ہوا تھا۔ چندا تیلی نے غصہ میں آ کر اپنی بیوی سے 3 طلاق کہہ دیا۔ تم اس کی بیوی کو جانتے ہو، بڑی نیک بخت، دودھ پوت آل اولاد والی، سر کے بال تک سفید ہو رہے تھے۔ چندا خود بھی بھلا مانس آدمی تھا۔ بات گاؤں بھر میں پھیل گئی۔ غصہ اترا تو چندا سخت معجوب و پشیمان تھا۔ اس کے جوان لڑکے لڑکیاں بہویں سب گھر میں تھیں۔ مولوی چراغ دین گھیرووال کے ہاں فتوے کے لیے لے گئے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ طلاق بائن ہو گئی، اب حلالہ ضروری ہے۔ پوچھا کہ میاں جی حلالہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا چندا کی بیوی کو کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرنا ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ ایک شب کی ہم بستری کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا۔ اس کے بعد چندا پھر اپنی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ چندا کے گھر میں اس سے کوہرام مچ گیا۔ اس کے بیٹوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اپنی ماں کی اس بے عزتی کے تصور سے اس درجہ مشتعل ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چندا کو مار ڈالیں گے۔ چندا بیچارہ الگ شرم سے منہ چھپائے پھر رہا تھا۔ سب سے برا حال اس کی بیوی کا تھا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ غصے میں آ کر قصور تو چندا نے کیا اور اس بڑھاپے میں مٹی میری خراب کی جا رہی ہے۔ یہ خدا کا حکم کیسا ہے؟ سلیم، یہ بات واقعی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ خدا کا یہ حکم کیسا ہے، لیکن چونکہ مولوی چراغ دین نے کہہ دیا تھا یہی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے کس کی مجال تھی کہ اس سے انکار کرتا، اور مولوی چراغ دین بھی سچا تھا، اسے پڑھایا ہی یہی گیا تھا، وہ بیچارہ کیا کرتا؟ سلیم، قرآن کے اعجاز پر غور کرو، جہاں اس میں سب سے پہلے طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں، وہاں یہ ٹکڑا بھی موجود ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، آیت نمبر 2/231۔ دیکھنا، احکام خداوندی کا مذاق نہ اڑانا۔ سوچو کہ ہمارے ہاں کس طرح احکام خداوندی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ قرآن میں سلیم، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، بہت تھوڑے احکام ایسے ہیں جن کی جزیات بھی دے دی گئی ہیں، باقی سب احکام بطور اصول مذکور ہیں۔ جن احکام کی جزیات بھی قرآن ہی نے متعین کر دی ہیں وہ بیشتر آئلی زندگی سے متعلق ہیں۔ اس سے تم اندازہ لگاؤ کہ آئلی زندگی انسانی نظام حیات میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آئلی زندگی چھوٹے پیمانے پر مملکتی نظام کا عکس ہے۔ گھر کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی ریاست جس میں بزرگ خاندان بمنزلہ حاکم اعلیٰ کے ہیں۔ اس میں مجلس مشاورت بھی ہے اور مجلس عمل بھی، ذمہ داریاں بھی ہیں اور حقوق بھی، تادیب و ترتیب بھی ہے اور نظم و ضبط بھی۔ یہ ریاست میاں بیوی کی باہمی رفاقت سے چلتی ہے، جس کے لیے ان کا ہم آہنگ اور متحد الخیال ہونا لا ینفک ہے۔ اگر ان میں وحدت خیال اور اشتراک عمل نہیں تو اس ریاست میں فساد بپا ہو جائے گا اور اس کے مضر عواقب ملت کی اجتماعی زندگی تک
اثر انداز ہوں گے۔ لہذا نکاح نام ہے ان مشترکہ ذمہ داریوں کے سنبھالنے کے لیے باہمی معاہدہ کا، جس کی بنیاد ترازی مابین پر ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ میاں بیوی میں بعض وجوہات کے باعث ہم آہنگی خیال و عمل نہ رہے اور اس عدم اشتراک و توافق کی وجہ سے عائلی زندگی کا نظام دھرم بھرم ہو رہا ہو، تو قرآن نے اس معاہدہ کے فسخ کر دینے کی بھی اجازت دی ہے۔ اسے طلاق کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن نے جس معاہدہ کی توثیق پر اتنا زور دیا ہے اور اس کے ایفا کی ابتدا قدر اہمیت بتائی ہے، وہ اس کی تنسیخ کو بچوں کا کھیل نہیں بنائے گا۔ اس لیے اس نے ایسی شرائط و حدود متعین کی ہیں کہ جب تک انہیں پورا نہ کیا جائے یہ معاہدہ فسخ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے ان شرائط و قیود کو بالتفصیل بیان کیا ہے۔ ان تفاصیل پر غور کرنے سے سلیم یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کا مقصود یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے جس سے سفر زندگی کی رفاقت کا یہ معاہدہ ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ انسانی طباع کی کمزوریوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ انسان بعض اوقات شدت جذبات سے مغلوب ہو کر ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے جس پر بعد میں خود ہی متاسف و پشیماں ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا وہ غلط فیصلہ ناطق نہ قرار پائے۔ قرآن نے اس کی گنجائش رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن اس توثیق و تنسیخ معاہدہ کو بازیچہ اطفال بھی بنانا نہیں چاہتا کہ انسان عمر بھر یہی کھیل کھیلتا رہے۔ ان مبادیات کو سامنے رکھو اور پھر سلیم قرآن کی حدود و شرائط پر غور کرو۔ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کی روح سے طلاق کس طرح عمل میں آتی ہے۔ لیکن قرآنی احکام تک پہنچنے سے پہلے اس تمہید کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق کا نام نہیں، وہ ایک ضابطۂ زندگی ہے جس پر اجتماعی نظام کی شکل میں عمل کیا جاتا ہے۔ نکاح کے معاملہ میں اس نے شرط یہ عائد کی ہے کہ فریقین بالغ اور عاقل ہوں اور وہ برضا و رغبت ازدواجی تعلقات وابستہ کرنا چاہیں، یعنی نہ لڑکے پر کسی قسم کا جبر ہو اور نہ لڑکی پر۔ اس طرح یہ فریقین جو باہمی معاہدہ کریں اسے نکاح کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے معاہدہ کے لیے کسی ثالث کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر اس معاہدہ کو منسوخ کرنا ہو تو اس وقت ثالث یا حکم کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ فریقین اور ان کے بچوں کے حقوق کے تحفظ کا خیال رکھے۔ لہذا قرآن نے طلاق کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ وہ انفرادی طور پر نہیں دی جا سکتی۔ اس کا فیصلہ نظام معاشرہ عدالت کی روح سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے معاشرہ سے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ آیت نمبر 4/35۔ اگر تم میاں بیوی میں باہمی اختلاف، جھگڑے یا مخالفت و عداوت کا خدشہ محسوس کرو تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تمہیں چاہیے کہ ایک ثالث شوہر کے کنبے سے مقرر کرو اور ایک بیوی کے کنبے سے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ پنچ دل سے کوشش کریں گے کہ میاں بیوی میں صلح صفائی کرا دیں تو اللہ میاں بیوی میں موافقت کے سامان پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر یہ ثالث
اس نتیجے پر پہنچیں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور حالات اس درجہ کشیدگی اختیار کر چکے ہیں کہ میاں بیوی کی باہمی موافقت ناممکن ہے، تو اس کے بعد عدالت علیحدگی کا فیصلہ کر دے گی۔ اسے طلاق کہتے ہیں۔ یہاں تک تم نے دیکھ لیا سلیم کہ طلاق تک پہنچنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ شرائط طلاق کے مبادیات میں سے ہے اور طلاق ہو نہیں سکتی جب تک پہلے ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے، یعنی ثالثوں کی رپورٹ کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ باہمی موافقت کی صورت نکل سکتی ہے یا طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ اگر فیصلہ یہ ہو کہ طلاق ناگزیر ہے تو اس کی صورت حسب ذیل ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدالت کو طلاق کا حکم کب دینا چاہیے یا فیصلہ کس وقت نفاذ پذیر ہوگا، اس کے متعلق سورہ طلاق میں ہے: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ آیت نمبر 65/1۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کی مدت پوری کرنے کے لیے طلاق دو۔ یہاں سے ظاہر ہے کہ طلاق ایسے وقت میں دینی چاہیے جہاں سے عدت کا شمار ہو سکے۔ عدت کسے کہتے ہیں اس کا ذکر آگے چل کر آتا ہے۔ عدت کس قدر ہے اس کے متعلق فرمایا: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آیت نمبر 2/228۔ اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن
يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ آیت نمبر 65/4 اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض نہ آ سکا ہو۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ آیت نمبر 65/4 اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے، یعنی عدت ان عورتوں کے لیے جنہیں حیض آتا ہو 3 حیض کا زمانہ، نمبر 2 جنہیں حیض نہ آ سکتا ہو بوجہ کبر سنی یا بیماری 3 ماہ، اور نمبر 3 حاملہ کے لیے وضع حمل تک کا زمانہ۔ جس عورت کو ہاتھ لگانے سے قبل طلاق دے دی جائے اس کی کوئی عدت نہیں۔ آیت نمبر 33/49 سورت اول میں ظاہر ہے چونکہ عدت کا زمانہ ماہواری ایام کے شمار سے ہوگا، اس لیے عدت کی ابتدا حیض کے بعد سے ہوگی۔ اگر عدت حیض سے پہلے یا دوران حیض شروع ہو گئی اور اگر وہ حیض گنتی میں لے لیا تو 3 حیض کا زمانہ 3 ماہ سے کم رہ جائے گا، اور اگر وہ حیض نہ شمار کیا تو ایام عدت میں 4 حیض ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کی صحیح صورت یہی ہے کہ عدت کا شمار حیض کے فوری بعد سے شروع ہو، لہذا حائضہ کی صورت میں طلاق حیض کے بعد حالت طہر میں ہوگی۔ اس میں علاوہ دیگر مصالح کہ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اگر اس باہمی منافشت کے دوران حمل قرار پا گیا ہے تو اس کا علم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ طباع میں تبدیلی پیدا کرنے کا موجب بن جائے اور طلاق کا فیصلہ ٹال دیا جائے، اور اس کے بعد بچہ ہونے کی صورت میں ایک نئی ازدواجی زندگی کی خوشگواری تعلقات میں موافقت پیدا کر دے۔ دیکھو سلیم، قرآن نے کس طرح چلتے چلتے بھی ایک ممکن الوقوع تبدیلی سے اصلاحی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد اتصال ہے، انقطاع نہیں، ملاپ ہے، تفریق نہیں۔ لہذا حائضہ کی صورت میں طلاق کا وقت بعد حیض بحالت طہر ہے، البتہ دوسری صورتوں میں یہ شرط نہیں عائد کی جا سکتی۔ جب ان تمام مبادات کے پورا کرنے کے بعد عدالت کا فیصلہ نافذ ہو جائے تو اسے طلاق کہا جائے گا۔ اس کے بعد نکاح ختم ہو گیا، میاں بیوی عقد کی بندشوں سے آزاد ہو گئے۔ طلاق کے معنی ہی بندشوں سے آزاد ہو جانے کے ہیں۔ رجعی، بدعی، بائن وغیرہ طلاق کی قسمیں سب ہماری ایجاد کردہ ہیں۔ قرآن میں طلاق کی ایک ہی قسم ہے، جس طرح نکاح کی ایک ہی قسم ہے، معاہدہ یا قائم رہتا ہے یا فسخ ہو جاتا ہے، ان کے بین کوئی اور شکل نہیں ہوتی۔ اب اس عورت کے ساتھ اس مرد کا نکاح باقی نہیں رہا، اب کیا ہوگا؟ اب عدت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ تم پوچھو کہ عدت کیا ہوتی ہے؟ عدت اس مدت کو کہتے ہیں جس میں یہ متعلقہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن یہی سابقہ میاں بیوی اگر چاہیں تو اس دوران میں باہمی نکاح کر سکتے ہیں،
یہ بالکل اسی قسم کا نکاح ہوگا جیسا عام حالات میں نکاح ہوتا ہے، انہی شرائط و قیود کے ساتھ جو قرآن نے نکاح کے لیے مقرر کی ہیں، ان کی تفصیل سلیم اس وقت بتاؤں گا جب تم اپنی غزل کو مطلع سے شروع کرو گے۔ تم نے دیکھا سلیم، قرآن انسانی کمزوریوں کی کس قدر رعایت رکھتا ہے۔ یہ عدت کا وقفہ کیسا عجیب مہلت کا وقفہ ہے، جس میں ایک دوسرے سے الگ ہو کر مفارقت کی زندگی کے تجربات سامنے آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی تجربات انہی وابستگی تعلقات پر پھر آمادہ کر دیں اور ان کا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جڑ جائے۔ اگر طلاق کی تحریک مرد کی طرف سے ہوئی تھی، یعنی عورت تو اس کے نکاح میں رہنا چاہتی تھی، لیکن مرد اس تعلق کو منقطع کرنا چاہتا تھا اور اس طرح عدالت نے طلاق کا فیصلہ کر دیا تھا، تو اگر یہ مرد اصلاح کا ارادہ رکھتا ہو تو عدت کے دوران اپنی بیوی سے پھر نکاح کرنے کے لیے اس کا حق فائق ہوگا۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، آیت نمبر 2/228۔ اس زمانہ عدت میں اس کے خاوند انہیں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، بشرطیہ کہ وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن اگر اس زمانہ عدت میں بھی انہوں نے تجدید نکاح نہ کی تو اس کے بعد عورت آزاد ہوگی کہ چاہے اپنے سابقہ خاوند سے نکاح کر لے، چاہے کسی اور سے۔ اس آخری منزل انقطاع تعلقات کے وقت بھی 2 گواہوں کی موجودگی کی ضرورت ہوگی تاکہ یہ بات چھپی نہ رہے کہ عورت اب جدید نکاح کے لیے آزاد ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، آیت نمبر 65/2۔ اگر ان میاں بیوی نے عدت کے دوران یا اس کے بعد باہمی نکاح کر لیا تو انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی میں طلاق کے ایک چانس کو اویل کر لیا۔ ان الفاظ سے سلیم تم مفہوم کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکو گے۔ اب اگر ان کی دوبارہ ازدواجی زندگی میں پھر وہی کشیدگی کے حالات رونما ہو گئے تو پھر اس طریق کے مطابق جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے باہمی طلاق ہو سکتی ہے۔ اس طلاق کے بعد بھی یہ امکان باقی رہتا ہے کہ عدت کے زمانہ میں یا اس کے بعد یہ پھر باہمی تجدید نکاح سے ازدواجی رشتہ استوار کر لیں۔ اگر انہوں نے دوسری مرتبہ کی طلاق کے بعد پھر نکاح کر لیا تو ان کے 2 چانس ختم ہو گئے۔ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، آیت نمبر 2/229۔ طلاق 2 مرتبہ ایسی ہوتی ہے جس میں چاہے بطریق معروف اس عورت کو رکھ لیا جائے یا باحسن سلوک اسے رخصت کر دیا جائے۔ اب دوسری مرتبہ کی طلاق اور تیسری مرتبہ کے نکاح کے بعد انہیں وارن کر دیا جاتا ہے کہ یہ لیلا بار بار نہیں رچائی جا سکتی، زندگی مذاق نہیں، سنجیدہ حقیقت کا نام ہے۔ اب بھلے ماسوں کی طرح زندگی کی کشتی کو کنارے تک لے جاؤ، اگر اس مرتبہ بھی تم نے آپس میں نباہ کی صورت پیدا نہ کی اور پھر رشتہ مناکحت کو منقطع کر لیا تو یاد رکھو اس تیسری بار کی طلاق کے بعد یہ عورت تمہارے نکاح میں نہیں آ سکے گی، نہ دوران عدت نہ اس کے بعد۔ اس لیے اب کہ فیصلہ کرو تو سوچ سمجھ کے کرو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، آیت نمبر 2/230۔ اگر تیسری بار طلاق دے دی تو پھر یہ عورت اس مرد کے لیے جائز نہیں رہے گی۔ یہ ہو گئی تیسری طلاق۔ اس جوڑے نے اپنی ازدواجی زندگی میں وصل و فصل کے سب چانسز یعنی تینوں مواقع اویل کر لیے۔ اب یہاں سلیم یہ سوال پیدا ہوگا، کیا یہ عورت اس مرد کے لیے ابد الآباد تک حرام ہو گئی؟ قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں۔ اگر اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا اور وہ نکاح بھی کامیاب ثابت نہ ہوا
اور نوبت طلاق تک آ گئی، اسی طرح طلاق جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، تو اگر وہ عورت زمانہ عدت کے بعد اس پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ اوپر کی آیت یوں مکمل ہوتی ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 2/230۔ تیسری طلاق کے بعد یہ عورت اس خاوند کے لیے جائز نہیں ہوگی الا اس کے کہ اگر وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے اور وہ اسے طلاق دے دے تو اس صورت میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف پھر رجوع کر لیں، بشرطیہ کہ انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے۔ یہ ہے سلیم، وہ آیہ مقدسہ جس سے حلالہ کا مسئلہ وضع کیا گیا ہے، یعنی پہلے تو طلاق کی یوں ہنسی اڑائی کہ جوں ہی کسی شخص نے غصے میں آ کر کہہ دیا 3 طلاق یا طلاق طلاق طلاق، تو یہ وہ طلاق ہو گئی کہ جس کے بعد یہ عورت اس وقت تک اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے۔ پہلے تو احکام خداوندی کے استہزاء سے یہ مصیبت اپنے گلے ڈال لی، پھر مصیبت کا لگے حل تلاش کرنے۔ اب حل یوں ڈھونڈا گیا کہ کسی شخص کو تیار کیا جائے کہ وہ اس عورت سے ایک رات کے لیے شادی کر لے اور ایک شب کی ہم بستری کے بعد اسے دوسری صبح طلاق دے دے۔ اس کے بعد یہ عورت اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر لے۔ سلیم، سوچو کہ دنیا کی کسی قوم میں اس سے بڑھ کر شرمناک حرکت بھی ہو سکتی ہے؟ کیا اس نکاح کو نکاح کہا جا سکتا ہے؟ یہ نکاح کا مذاق ہے، یہ خدا کے احکام سے استہزاء ہے۔ خدا کے احکام سے کیا خود اپنی ذات سے استہزاء ہے۔ تم حیران ہوگے کہ اس بدبخت قوم میں پیشہ ور حلالہ کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ کس کس قسم کی شرائط منواتے ہوں گے؟ سلیم، مجھے تو تم سے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن جب تم نے بات پوچھی ہے تو مجھے بتانا ہی پڑے گا، اور تمہیں بھی یہ بے حیائی کے تذکرے سننے ہی پڑیں گے، اور ابھی تو میں نے تمہیں حلالہ کی تفصیلات نہیں بتائیں، انہیں نہ میں بتا سکوں گا نہ تم سن سکو گے۔ بہرحال سلیم، یہ ہے قرآن کی روح سے طلاق۔ اچھا ہوا تم نے بات پوچھ لی اور یوں اس باب میں قرآنی احکام سامنے آ گئے۔ تم دیکھو گے اس بارے میں مسلمان کس قدر جہالت میں گھرے ہوئے ہیں۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں قرآن کے مطابق طلاق کہیں نظر نہیں آتی، کہیں ایک ہی مرتبہ 1، 2، 3 سے تینوں طلاقیں پوری کر دی جاتی ہیں، اور کہیں 3 مہینوں عدت کے زمانہ میں 1 ماہ کے بعد 3 طلاقیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہ فقہ اور روایات کی طلاق ہے، قرآن کی نہیں، اور قرآن کا مسلمانوں کے ہاں باقی ہی کیا ہے؟ یہ تو خدا کا احسان ہے، اور یہ اس لیے کہ اس نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لے رکھا ہے کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں ہمارے ہاں موجود ہے، جس کی وجہ سے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارا کون کون سا عمل قرآن کے مطابق اور کون کون سا کام اس کے خلاف ہے، ورنہ کوئی صورت ہی نہ تھی
ہم آج یہ معلوم کر سکتے کہ اسلام کی صحیح شکل کیا تھی۔ قرآن اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہ ہوتا تو آج نہ میں کچھ بتا سکتا اور نہ تم کچھ سن سکتے۔ باقی مذاہب کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کی آسمانی کتابیں اپنی اصلی شکل میں کہیں موجود نہ رہیں، اس لیے وہ آج اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکیں کہ وہ کہاں کہاں غلطی کر گئے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ مذہب کو چھوڑ دینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ داستان الگ ہے۔ جو بات تم نے پوچھی وہ اوپر آ چکی ہے۔ ایک بات سلیم اور رہ گئی، مندرجہ بالا احکام سے یوں مترشح ہوتا ہے گویا طلاق کا حق صرف مرد کو دیا گیا ہے اور عورت بیچاری مجبور ہے کہ جو فیصلہ مرد کرے اسے تسلیم کر لے، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ قرآن نے ان احکام کے ساتھ ہی فرما دیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آیت نمبر 2/228، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق مردوں پر ہیں جس طرح کے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں۔ یہ ایک ایسا کلیہ اور اصول جامعہ بیان کر دیا گیا ہے جس کے اندر وہ تمام تفاصیل سمٹ کر آ گئی ہیں جو نکاح و طلاق کے متعلق مردوں کو مخاطب کر کے بیان ہوئی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جن حالات کے ماتحت جن شرائط کے مطابق ایک خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، ان ہی حالات و شرائط کے مطابق عورت اپنے خاوند سے طلاق لے سکتی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں ہے کہ اگر بیوی کو خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا ڈر ہو تو اس کے لیے بھی اس طرح مصالحتی اقدامات کرنے چاہیے جس طرح مردوں کے سلسلے میں بتایا گیا ہے، آیت نمبر 4/128۔ اگر موافقت کی کوئی شکل پیدا نہ ہوتی ہو تو پھر عدالت ان میں مفارقت یعنی طلاق کا حکم صادر کر سکتی ہے، آیت نمبر 4/130۔ اس صورت میں جب عدالت دیکھے کہ مرد نباہ کرنا چاہتا ہے لیکن عورت علیحدگی چاہتی ہے تو عورت کو اپنے مہر میں سے کچھ رقم بطور ہرجانہ ادا کرنی ہوگی، آیت نمبر 2/229۔ اب تمہاری آخری بات باقی رہ گئی کہ اگر ایک شخص غصے کی حالت میں ایسے الفاظ کہہ دے یا قسم کھا لے جس سے میاں بیوی کے تعلقات زنا شوئی میں فرق آ جاتا ہو تو اس کے متعلق کیا کیا جائے؟ قرآن میں ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ آیت نمبر 2/225۔ تمہاری قسموں میں جو لغو اور بے معنی ہوں گی ان پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا، اور جو کچھ بھی پکڑ ہوگی تو وہ اس بات پر ہوگی جو تم نے سمجھ بوجھ پر کی ہے، اور اس لیے تمہارے دلوں نے اپنے قصد و ارادہ سے قسم کھائی ہے، اللہ غفور و حلیم ہے۔ یعنی جو قسم بلا قصد و ارادہ کھا لی جائے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ لغویت ضرور ہے جس سے اجتناب کرنے کا حکم قرآن میں آیا ہے، آیت نمبر 23/3۔ باقی رہیں وہ قسمیں جو دل کے ارادہ سے کھائی ہوں لیکن بعد میں انسان ان پر متاسف ہو اور چاہے کہ ان سے رجوع کرے تو ان کے متعلق دوسری جگہ کفارہ کا حکم ہے، یعنی کچھ تاوان دے کر اپنی حماقت کا خمیازہ بھگتے۔ دیکھو آیت نمبر 5/89۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے مثلا مقاربت کے بارے میں قسم کھا لے اور اس کے بعد اس پر نادم و متاسف بھی نہ ہو تو اس سے بیوی معلق حالت میں رہ جائے گی۔ اس حالت کو غیر معین عرصہ تک کے لیے روا نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے فرمایا
للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ آیت نمبر 2/226-227۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس مدت کے اندر رجوع کر لیں تو اللہ رحمت سے بخشنے والا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے اور طلاق کی ٹھان لیں تو یہ سمجھ رکھو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ایسی صورت میں 4 ماہ کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہارا باہمی نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تم اپنے کیے پر پچھتاؤ تو قسم کا کفارہ ادا کر کے باہمی ملاپ کر لو، لیکن اگر معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہو اور ملاپ کی صورت نظر نہ آتی ہو تو پھر وہ تمام شرائط پوری کر کے جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے اپنے ازدواجی معاہدے کو ختم کرا لو۔ اس چیز پر بھی تم نے سلیم غور کیا ہوگا کہ قرآن نے وجوہ طلاق کو معین نہیں کیا۔ عیسائیت صرف زنا کی صورت میں طلاق کی اجازت دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میاں بیوی خواہ کسی وجہ سے الگ ہونا چاہیں انہیں زنا ثابت کرنا پڑتا ہے، اور یہ صورت حالات جس قدر خرابیوں کا موجب بن سکتی ہیں، ظاہر ہے ان ہی دقتوں کی بنا پر اب عیسائی حکومتوں نے طلاق کے مذہبی قانون کو چھوڑ کر دنیاوی قانون الگ بنا لیے ہیں، لیکن ان میں بھی وہ حدود و شرائط نہیں جو قرآن نے متعین کی ہیں۔ دوسری طرف ہندوؤں کو لیجئے تو ان کے ہاں مذہباً طلاق جائز ہی نہیں، اس لیے اب انہیں بھی اپنے مذہب کو چھوڑ کر طلاق کے لیے الگ راہیں تلاش کرنی پڑ رہی ہیں۔ تیسری طرف مسلمانوں کو دیکھیے کہ انہیں ان کے خدا کی طرف سے ایسے عمدہ احکام ملے، لیکن انہوں نے خود ساختہ قوانین اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رکھا ہے۔ ان سب خرابیوں کا علاج سلیم ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ہم تمام دوسرے قوانین و رسوم سے منہ موڑ کر صرف اس قانون کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنائیں جو خدائے احکم الحاکمین نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، اور یہی اصل دین ہے۔ جاتے جاتے تمہیں ایک دلچسپ واقعہ سناؤں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ہندوستان کی اسمبلی میں ایک مسودہ قانون پیش ہوا تھا جسے ساردا بل کہتے تھے، اور جس کی روح سے نابالغاں کی شادی ممنوع قرار پا جاتی تھی۔ یہ بل ایک ہندو کی طرف سے پیش ہوا تھا جن کی مقدس مذہبی کتابوں میں نابالغاں کی شادی کی اجازت ہی نہیں بلکہ اسے مستحسن قرار دے دیا گیا۔ لیکن یہ سن کر سلیم تمہاری حیرت کی انتہا نہ رہے گی کہ اس موقع پر مسلمانوں کے تمام مذہبی فرقوں نے اس بل کی سخت مخالفت کی اور ایک متحدہ محاذ بنا کر واسرائے سے اپیل کی کہ مسلمانوں کو اس قانون سے مستثنا قرار دیا جائے۔ کس قدر بول عجبی ہے کہ ہمارے علماء کا حق پر بھی اتحاد و اجماع نہیں ہوتا۔ اگر کبھی یہ باہم متفق ہوتے ہیں تو اس معاملہ پر جو قرآن کے خلاف ہو۔ کس قدر تعصف انگیز تھا سلیم یہ منظر کے مسلمانوں کے تمام فرقوں کے نمائندے یعنی حضرات علماء کرام ایک غیر مسلم حاکم سے استدعا کر رہے ہیں کہ وہ نابالغوں کی شادی کو ناجائز قرار نہ دے، کیونکہ یہ مداخلت فی الدین ہوگی۔ ہر قلب حساس کی آنکھ اس منظر پر خون فشاں تھی۔ بعض حضرات نے جو فرقہ پرستی کی لعنت میں گرفتار نہ تھے دریافت کیا کہ نابالغ کے نکاح کے جواز میں کوئی قرآنی سند بھی موجود ہے؟ جواب ملا کہ ہاں موجود ہے۔ سلیم تم حیران ہو گئے کہ
کہ نابالغوں کے نکاح کے جواز میں قرآنی سند کیسے مل سکتی ہے؟ نکاح تو ایک بہت بڑا اور اہم معاہدہ ہے، اور معاہدہ کی اولین شرط فریقین کی بلا جور و اکراہ رضامندی ہے، جو بلوغت کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن سنو کہ وہ سند کیا تھی۔ عدت کے ضمن میں تم نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ آیت نمبر 65/4۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض نہ آ سکتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ سند یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جن عورتوں کو حیض نہ آیا ہو لم یحضن، ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ وہ عورتیں جنہیں حیض نہ آیا ہو نابالغ لڑکیاں ہی ہو سکتی ہیں۔ جب ان کی عدت کا ذکر ہے تو ان کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے سلیم لم یحضن کہا ہے، جس کے معنی حیض نہ آیا ہو نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جنہیں حیض نہ آ سکا ہو، یعنی بیماری کی وجہ سے یا کسی جسمانی نقص کے باعث حیض نہ آ سکے۔ اور اگر سلیم بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ قرآن نے نابالغ لڑکی کی عدت کی مدت بیان کی ہے، تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ نابالغ لڑکی کی شادی کی اجازت بھی دیتا ہے؟ اس سے زیادہ یہ مقصود ہے، اگر ایسی صورت سامنے آ جائے جس میں کسی نے خلاف حکم قرآن کسی نابالغ لڑکی سے شادی کر لی ہو تو اس میں عدت یوں گنی جائے گی۔ یہ ویسی ہی امکانی شکل ہے جیسی نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی۔ قرآن میں ہے کہ تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ ظاہر ہے اس سے یہ نہیں ثابت ہو جاتا کہ قرآن شراب کی اجازت دیتا ہے، شراب ممنوع ہے، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس امر ممنوع کا ارتکاب کر لے تو وہ اس حالت میں نماز کے قریب نہ جائے۔ بہرحال سلیم، یہ تو ایک ضمنی گوشہ تھا، اس کے متعلق تفصیلی بحث کبھی پھر سہی۔ اس وقت تم نے طلاق کے متعلق پوچھا تھا، سو میرا خیال ہے کہ قرآن کی روح سے طلاق کے احکام واضح ہو گئے ہوں گے۔ مختصراً پھر سن لو، اس کے لیے حسب ذیل شرائط لا ینفک ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی کے اختلاف کی صورت میں باہمی افہام و تفہیم سے اصلاح افعال کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو عدالت یا پنجایت کی طرف سے 2 ثالثوں کا تقرر۔ اگر ثالث بھی اس میں کامیاب نہ ہو تو پھر عدالت کی روح سے فیصلہ کے طلاق کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ نمبر 2، طلاق کے حکم کا نفاذ حیض کے بعد حالت طہر میں ہوگا۔ نمبر 3، اس فیصلہ کے بعد نکاح کا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور عدت کا زمانہ شروع۔ نمبر 4، زمانہ عدت میں عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکے گی، لیکن اگر یہ سابقہ میاں بیوی رضامند ہوں تو آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، عدت کے بعد عورت آزاد ہے کہ جس مرد سے چاہے شادی کر لے، خواہ اپنے پہلے خاوند سے یا کسی اور سے۔ پہلے خاوند سے بھی نکاح پوری شرائط کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 6، اگر یہ آپس میں نکاح کر لیں تو اس کے بعد ان کی نئی ازدواجی زندگی شروع ہوگی۔ نمبر 7،
اگر پھر طلاق کی نوبت آ جائے تو زمانہ عدت میں یا اس کے بعد یہی میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب یہ 2 مرتبہ کی طلاق ہو گئی۔ نمبر 8، اس کے بعد اگر پھر طلاق کی نوبت آ جائے جو تیسری مرتبہ کی طلاق ہے تو پھر یہ میاں بیوی آپس میں شادی نہیں کر سکتے، نہ زمانہ عدت میں نہ عدت کے بعد۔ نمبر 9، البتہ اگر اس عورت کو اس کے نئے خاوند سے ان ہی شرائط کے مطابق جو اوپر درج کی جا چکی ہیں طلاق مل جائے یا وہ بیوہ ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ عورت اپنے پہلے خاوند سے شادی کر لے۔ نمبر 10، طلاق کے متعلق جو حقوق و فرائض مرد کے ہیں وہی عورت کے ہیں۔ عورت بھی اسی طرح مرد کے حلقہ ترویع سے آزاد ہو سکتی ہے جس طرح مرد معاہدہ نکاح کو فسخ کرا سکتا ہے، لیکن نہ یہ جس طرح جی میں آئے کر سکتا ہے نہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اسے بھی قرآنی شرائط و حدود کے مطابق عدالت سے طلاق حاصل کرنی ہوگی، اور اسے بھی۔ سمجھ گئے سلیم؟ یہ ہے قرآنی طلاق جسے تم تو مان لوگے لیکن مولوی صاحبان نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ان کا مذہب خدا کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے۔ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور کہتے یہی ہیں کہ وہ منزل من اللہ ہے، یکتبون الکتاب بأیدہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ والسلام، پرویز، جنوری 1949۔